أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى آیت مبارکہ اللہ تبارک روزے رمضان شریف کے روزے کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں تم پر یہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ایام معدودات گنتی کے دن ہیں، شمار کیے ہوئے دن ہیں۔ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر تو پھر وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ یہاں یہ مسئلہ ہے کہ بیمار آدمی بیماری ایسی کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور بیماری اس کی دو طرح کی، ایک بیماری ہوتی ہے دائمی، رمضان کے اندر بھی بیمار ہے، رمضان کے بعد بھی یہ مرض یہ بیماری اس کے ساتھ ہے، یعنی اب باقی جو زندگی ہے یہ بیماری گویا اس زندگی میں اس کے ساتھ ہے، جیسے شوگر یا جو آدمی دل کا مریض بن گیا، اس طرح کی دائمی بیماری۔ اور ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو دائمی نہیں ہے، ابھی وقتی بیمار ہے، علاج معالجہ کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو دائمی مریض ہے اور وہ اس مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھتا ہے اس کی بیماری بڑھتی ہے یا اس کی جان کو خطرہ ہے، اب گویا روزہ اس کے لیے چھوڑنا اور افطار کرنا یہ جائز ہو گیا۔ اب اس کی جگہ پر وہ فدیہ دے، ایک روزے کا فدیہ 2 سیر یعنی 2 کلو آٹا، شہروں میں آٹا چلتا ہے، دیہاتوں میں گندم چلتی ہے، تو جہاں گندم لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہاں گندم کا حساب ہوتا ہے، 2 کلو گندم ہوگی دیہاتوں میں، اور شہر میں لوگ آٹا استعمال کرتے ہیں تو اس لیے آٹے کا حساب ہوگا 2 کلو آٹا، ایک روزے کا فدیہ ہے۔
یہ وہ مریض جو دائمی غرض کے ساتھ بیمار ہے اس کا مسئلہ نہیں، اور جس مریض کا مرض دائمی نہیں ہے اور علاج معالجہ سے وہ صحت یاب ہو سکتا ہے، تو اس کا بھی حکم ہے کہ وہ روزہ رمضان میں افطار کرے کہ بیمار ہے۔ اب وہ انتظار کرے صحت یاب ہو گیا، اللہ نے اسے دے کے بعد میں تو روزے کی قدر کرے۔ رمضان کے سارے روزے یعنی پورا رمضان نہیں رکھا تب بھی ایک مہینہ بعد میں قضا کرے گا، اور اگر کچھ روزے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکا تو اس کی بھی بعد میں اتنے روزوں کی قضا کرے گا۔ یہ تو مریض کے متعلق مسئلہ ہے۔ اب ایک وہ مریض ہوتا ہے وہ جس کو سانس کی تکلیف، روزے میں اس کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے لمبی قسم کی، تو وہ پمپ سا استعمال کرتا ہے، اس سے اس کو افاقہ ہوتا ہے۔ اور اس کا مسئلہ یہ ہے اس میں دوائی ہوتی ہے، وہ پمپ استعمال کرتا ہے اس میں دوائی ہوتی ہے، تو منہ میں جب اس کی ہوا لیتا ہے تو وہ دوائی اس کے اندر جاتی ہے، اس لیے اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ دوسرا مسئلہ ہے سفر کا۔ اللہ فرماتے ہیں من کان منکم مریضا او علی سفر، جو روزہ دار مسافر ہے سفر میں ہے اس کے لیے بھی سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اس کو رخصت کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ رخصت ہے۔ چلو سفر کے اندر سحری کا انتظام کرنا، افطاری کا انتظام کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کو یہ رخصت دے دی گئی ہے کہ یہ اگر روزہ نہیں رکھتا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن جب سفر سے واپس آئے گا تو پھر اس کو روزے رکھنے رمضان کے بعد ان کی قضا کرے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب اس نے گھر سے صبح سفر شروع کرنا یا سحری کے بعد سفر اس نے شروع کرنا ہے۔ اب اس کی سحری جو ہے وہ گھر میں، کوئی مشکل نہیں ہے سحری کرنا گھر میں، تو یہ روزہ رکھے گا، سفر میں جا رہا ہے لیکن یہ روزہ رکھے گا۔ یہ اس روزے کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی سحری سفر میں آئے، کہ اگر وہ سفر میں ہے سحری سے اس کے مسافر کے لیے یہ ہے، لیکن جس نے سحری گھر میں کرنی ہے تو اس کے لیے روزہ ہے، تو وہ اس سفر میں روزہ رکھے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے۔ یہ تو روزے سے متعلق بات چونکہ آیت کل بھی پڑھی گئی تھی، پرسوں بھی تشریح نہیں کی تھی۔ اب جو بات کل سے شروع ہے کہ دین نام کس چیز کا ہے، اتباع کا ہے، تو یہاں بھی اتباع کریں۔ ایک مریض ہے وہ کہتا ہے کہ میں روزہ نہیں چھوڑتا، رخصت پر عمل نہیں کرتا، اور وہ خدا نخواستہ اس روزے کی وجہ سے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب حالت ایسی تھی روزہ رکھے گا تو یہ اس کی جان کو خطرہ ہے، تو یہاں اتباع کریں، اللہ کے مان لے کہ اللہ نے تجھے رخصت دی ہے تو روزہ افطار کرے گا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کو روزہ ہے اور بیمار ہو گیا، اور بیماری ایسی ہو گئی ہے کہ اگر روزہ افطار نہیں کرتا تو جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں وہ اس رکھے ہوئے روزے کو افطار کر سکتا ہے، اس میں گنجائش ہے۔ اور پھر بعد میں اس کی روزے کی ایک ہی قضا ہے، یعنی ایک روزہ ہے اس کے بعد میں قضا کرے گا۔
ایک کفارہ ہوتا ہے بلا بغیر عذر کے روزہ توڑ دینا، کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی وجہ نہیں، اور بغیر عذر کے روزہ توڑ دیا ہے تو پھر اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس کا کفارہ پھر یہ کہ بعد میں مسلسل 60 روزے رکھے، مسلسل ایک دن بھی درمیان میں جو ہے نا داغا نہیں کرے، اور یا پھر 60 مسکینوں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھلائے گا، یعنی اچھی طرح ان کو کھانا کھلائے گا۔ یہ کفارہ ہوگا اس کا جس نے بغیر کسی عذر کے یعنی قصداً عمداً روزہ توڑ دیا ہو، اس کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ تو دین نام ہے اتباع کا، جہاں شریعت ہمیں رخصت دیتی ہے وہاں رخصت لے، لیکن رخصت اپنی مرضی پر نہ لگائیں۔ اگر انسان سفر میں روزہ سمجھ جائے مجھے کوئی مشکل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ عزیمت پر عمل کرے، روزہ رکھے سفر کے اندر بھی، تو رمضان کے جو برکات ہیں انوارات ہیں روزے کے، اس سے محرومیت نہیں ہوگی۔ رمضان کا ایک روزہ ایک آدمی نہیں رکھتا، بعد میں زندگی بھر رکھے نا روزے، وہ اجر و ثواب وہ انوارات نہیں پا سکتا جو رمضان کے ایک روزے میں۔ اتنے اللہ تعالیٰ نے اس میں انوارات و برکات رکھی، تو جہاں ہمیں رخصت ہے وہاں رخصت پر ہم مسئلہ معلوم کر کے رخصت پر عمل کریں۔ اب یہ کہ روزہ چلو مسافر پر روزہ نہیں ہے تو جس طرح بھی مسافر ہی کہتے ہیں میرا روزہ نہیں ہے، میرے ایسے تو نہیں ہے، مسئلہ پوچھنے کہ بھائی میرا سفر ایسا ہے، اس میں مجھے یہ سہولیات میسر ہیں اور یہ مشکلات ہیں، تو پھر آگے مسئلہ معلوم ہو سکتا ہے کہ جب سہولیات میسر ہیں تو پھر روزہ کیوں چھوڑے، وہاں سفر کے اندر بھی روز رات، تاکہ رمضان شریف کے انوارات و برکات سے محرومی نہ ہو۔ اسی میں دین اگر انسان اپنے جذبات پر آئے، اپنی خواہشات پر دین کو اس کے تابع کرے گا۔ کل میں نے حدیث سنائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات کو حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اپنی خواہشات کو میرے دین کے تابع نہ کرنا۔ خواہشات کو دین کے تابع کرنا ہوگا، نہ کہ دین کو خواہشات کے تابع کرنا۔ اب دو ہی چیزیں ہیں، یا اپنی خواہشات کو دین کے تابع کر دیں، جو دین کا تقاضا ہے بس ٹھیک ہے، اپنی خواہش کو چھوڑ دے، اپنی چاہت کو چھوڑ دے، اور جو آدمی دین کو اپنی خواہش کے تابع کرے گا تو وہ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایمان کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دین کو اپنی خواہش کے تابع کر دے اور اس کا۔ اس لیے قرآن اللہ رب العزت ہی یہ فرما سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو شخص آخرت کے لیے کوشش محنت کرتا ہے کہ میری آخرت بنے، قبر قیامت میری اچھی بنے اور میں اس میں سرخرو ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، تو اب اللہ ہی بتا سکتے ہیں کہ تم آخرت کی زندگی میں کیسے سرخرو ہو سکتا ہے اور کامیاب کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو بتاتے ہیں اور نبی آگے اپنے امت کو بتاتے ہیں۔ اسی قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو شخص 3 چیزوں کو صحیح کرے اور ان کی صحیح کر کے زندگی گزارے گا تو یقیناً اس کی جو آخرت کے لیے محنت دنیا میں ہے وہ ہوگی۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ ایک عقیدے کو صحیح کرے، صحیح عقیدہ ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ دیا ہے، صحابہ کو صحابہ نمبر کو بتایا، بس وہ عقیدہ
عقیدے میں اپنی طرف سے گڑبڑ نہ ہو۔ مثلا جیسے میں نے پہلے درس میں مثال دی ہے، اولیاء بزرگان دین، ان کا مقام دین اور شریف بڑا مقام ہے، جو اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کا ولی بن جائے، جو آپ کو ولایت ملتی کیسے؟ جو شریعت کی تابع ہو، شریعت اس کی زندگی میں ہو، سنت کے مطابق اس کی زندگی ہو، تو ولایت اس کو ملتی ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ اپنائے اور کہے میں اللہ کا ولی ہوں، تو یہ بالکل کا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت کو اپنانے سے انسان کو اللہ کا قرب مل سکتا ہے۔ اس کی تو عقیدے کے اندر بھی اللہ کے نبی کے تابع ہو۔ اب نبی جو ہے وہ عقیدہ توحید والا بتائے کہ اللہ اپنی مصیبتوں میں، اپنی تمام مشکلات میں اور ہر حالت میں تم اللہ سے مانگنے والے، تمہاری مشکلات، تمہاری مصیبتیں، تمہاری بیماریاں، تمہاری غربت، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ چاہے تو دور ہو جائیں گی، اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی یہ عقیدہ دے، قرآن یہ عقیدہ دے، اور یہ امتی جو ہے یہ کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لے کہ نہیں فلاں جو ہے بزرگ کے ہاتھ میں، فلاں قبر والے کے ہاتھ میں، فلاں ولی کے ہاتھ میں میرے یہ حالات ہیں، وہ چاہے گا تو میری مشکل دور ہو جائے گی، وہ چاہے گا تو میرے حالات درست ہو جائیں گے۔ یہ اس نے اپنا عقیدہ بنا لی اور غلط عقیدہ۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ بس اللہ ہے اور اللہ ہی سے میں مانگنا ہے، اللہ ہی کے حکم سے یہ مصیبت، یہ مشکل، یہ پریشانی، یہ بیماری اللہ کے حکم سے آئی ہے اور اللہ ہی سے مانگوں گا اور اللہ ہی دور کر سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں دور کر سکتا۔ یہ صحیح عقیدہ ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یہ ہو کہ وہ اپنی ذات میں انسان ہے۔ بنی ہوئے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سارے نبی ہیں، تو انسان ہے، یعنی فرشتے نہیں ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، انسان ہے۔ لیکن وہ اپنے صفات و کمالات کی وجہ سے، اپنی روحانیت کی وجہ سے وہ اللہ کی کل کائنات میں تمام فرشتوں سے اور تمام انسانوں سے سب سے افضل ترین انسان، یعنی فرشتوں سے بھی رتبہ انبیاء کا بڑا، پوری جماعت انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل اعلیٰ۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام میں سب سے اعلیٰ رتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا مقام رتبہ کسی اور کا نہیں جتنا اللہ نے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سارے نبی، سارے فرشتوں سے افضل اعلیٰ، ساری انسانیت میں سب سے افضل اور اعلیٰ پوری جماعت انبیاء علیہ السلام کی، اور انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں پھر سب سے افضل اعلیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ذات میں سارے نبی انسان۔ اب وہ یہ کہیں کہ وہ عام انسانوں کی طرح انسان ہے، جس طرح میں انسان ہوں اس طرح نبی بھی انسان ہے، یعنی وہ اگر اس عقیدے سے کہتا ہے کہ رتبہ عام انسانوں کو اور نبی کا برابر ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ ذات میں انسان ہے، ذات میں انسان ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ جس طرح عام انسان کے ماں باپ ہیں تو نبیوں کے بھی ماں باپ ہیں، عام انسانوں کی اولاد ہے تو انبیاء علیہ السلام کی بھی اولاد ہے، عام انسان کو بھوک لگتی ہے تو نبیوں کی بھی بھوک لگتی ہے، عام انسان بھی کھاتا ہے بھوک ختم ہوتی ہے، نبی بھی کھاتا ہے تو بھوک ختم ہوتی ہے، عام انسان کو بھی پیاس لگتی ہے، نبی کو بھی پیاس لگتی ہے، سردی گرمی ہے، یہ سارے یہ انسانی لوازمات جتنے بھی ہیں عام انسانوں کے لیے، یہی لوازمات نبی کے ساتھ ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ ذات میں نبی انسان ہے، لیکن وہ اپنی صفات و کمالات میں وہ بہت بلندیوں پر ہوتا ہے، بہت بلندیوں پر ہوتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اللہ اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ کہیں، یہ عقیدہ لوگوں کو بتائیں کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، انسان ہوں، یعنی ذات میں تمہارے جیسا ہوں۔ آگے فرمایا یوحا الی، ہاں انسان ہوں لیکن ایک بات یاد رکھو، میرے اوپر وہی اترتا ہے، اللہ کی طرف سے وہی میرے اوپر آتا ہے۔ اب میں ذات میں تو انسانی لوازمات میں تو تمہارے جیسے انسان، تم بھی کھانے پینے کے محتاج ہو، جب ضرورت پیش آئے تو میں بھی کھانے پینے کا محتاج ہوں جب ضرورت پیش آئے۔ جیسا کہ صحابہ کرام نے ایک دفعہ اپنی بھوک کی شکایت کی، خندق کھودتے ہوئے، یا رسول اللہ دیکھیں ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اٹھایا کہ تم نے ایک باندھا ہوا ہے ایک اور میں نے دو باندھے ہوئے ہیں، مجھے بھوک لگی، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ یہ انسانی لوازمات میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن میں اپنی صفات و کمالات میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ یوحا الی، میرے اوپر وہی اترتا ہے۔ اب دیکھیں مثال سمجھیں، ہیرا جو ہیرا یہ بھی ذات میں کیا ہوتا ہے؟ پتھر ہے، تو عام پتھر بھی ذات میں پتھر ہے، ایک عام پتھر ہے وہ بھی پتھر ہے اور ہیرا بھی پتھر ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ ایک عام پتھر میں اور ہیرے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، تو یہ تو پاگل ہی کہہ سکتا ہے۔ تو صحیح عقل والا انسان وہ یہ بات نہیں کر سکتا کہ ہیرا اور عام پتھر یہ برابر ہیں، ذات میں برابر ہے، پتھر وہ بھی ہے پتھر ہیرا بھی ہے، لیکن ہیرے کو اور عام پتھر کو برابر سمجھ لینا یہ کیا ہے؟ بیوقوفی بھی ہے، پاگل پن بھی ہے۔ اب ہیرے کی منڈی میں جہاں ہیرے کی منڈی لگتی ہے وہاں ایک انسان عام پتھر لے کر چلا جائے کہ میں بھی آ گیا ہوں پتھر لے کر، بھائی کیسے آ گیا؟ یہاں پتھر بک رہے ہیں تو میں بھی پتھر بیچنے آ گیا ہوں، تو سب اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل ہے، یا ہیرے بک رہے ہیں، ہیرے، عام پتھر نہیں۔ بس یہی کیونکہ ہیرے کے جو صفات و کمالات ہیں اللہ نے اس کو جو کمال عطا کیا ہے نا، پتھر ہے، لیکن پتھر ہوتے ہوئے وہ اپنی صفات اور کمالات کی وجہ سے وہ اپنی قیمت خود بتاتا ہے۔ عام پتھر نہیں ہوں، ہیرا ہیرا۔ تو اسی طرح انبیاء علیہ السلام ذات میں انسان ہے، ذات کا مطلب میں نے سمجھا دیا، انسانی لوازمات جتنے ایک عام انسان کے ساتھ ہیں اسی طرح نبی کے ساتھ بھی انسانی لوازمات، لیکن نبی کی جو صفات و کمالات ہیں وہ ایسے جیسے ہیرا ہوتا ہے، نبی اس طرح اپنی صفات و کمالات کی وجہ سے۔ اب کوئی کہے عام انسان اور نبی برابر ہے رتبے کے اندر، تو وہ مسلمان ہی نہیں رہ سکتے۔ تو نبی کے بارے میں ایک عقیدہ یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذات میں انسان ہے اپنی صفات و کمالات میں۔ اب دیکھیں کہ عام انسان چاہے وہ ولی ہو، صحابی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں
ہو سکتا کہ صحابی ہے، چاہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی اور صحابی ہیں، بدرین صحابی ہیں، کوئی بھی ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ وہ معصوم تھے۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں۔ لیکن نبی کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، قرآن اور حدیث سے جو عقیدہ مسلمانوں کو دیا گیا ہے وہ یہ کہ نبی معصوم ہوتا ہے انسان، لیکن اس کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے، اس لیے نبی سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں۔ ہم معصوم کس کو کہتے ہیں؟ معصوم بچہ، بہت بارے بچے سے گناہ ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح نبی سے گناہ ممکن ہی نہیں کہ نبی گناہ کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام برائی کے پیچھے جا رہے تھے تو ہم نے یوسف کو پیچھے موڑا۔ یعنی انسان برائی کے پیچھے جاتا ہے نا، انسان جو برائی کے پیچھے جاتا ہے اللہ کا فضل شامل حال ہو تو وہ بن جاتا ہے، نہیں تو اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان جاتا ہے برائی کے پیچھے، لیکن نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت انداز جو اختیار کرے وہ یہ کہ نبی یعنی یوسف جو ہیں وہ برائی کے پیچھے نہیں جا رہے تھے، برائی ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی، ہم نے برائی کو ہٹایا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے برائی کو ہٹایا، یوسف کو پیچھے نہیں کیا، ہم نے برائی کو پیچھے کیا، برائی کو ہٹایا۔ حالانکہ ابھی تو نبوت ملی بھی نہیں تھی یوسف علیہ السلام، تو نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ نہیں ہو سکتا، اور نبوت ملنے کے بعد بھی نبی معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ اس لیے ایک عقیدہ مسلمانوں کا نبی کے بارے میں کہ نبی گناہوں سے پاک، گناہوں سے معصوم۔ اب جو واقعات قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بعض لوگ لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، خراب پیغمبر سے گناہ ہوا، حالانکہ وہ گناہ نہیں ہے۔ قرآن ہی صفائی بیان کرتا ہے کہ فنسی آدم فنسی ولم نجد له عصما، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ اب جس کو قرآن ہی نے نسیان کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف کر دی ہے تو صفائی ہو گئی بہتر۔ یہ حقیقت گناہ نہیں تھا، صورت گناہ کی تھی لیکن حقیقت میں گناہ نہیں تھا۔ نسیان کے ساتھ، بھول کے ساتھ اگر ایک ایسا کام ہو جائے جو صورتاً گناہ ہے لیکن وہ حقیقت میں گناہ نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر سمجھے، ایک آدمی کا روزہ ہے اور روزہ اسے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، تو پیاس لگی تھی پانی پی لیا، بھوک لگی تھی کھا لیا، اب اس سے پیٹ بھر کر پانی پی لیا، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، تو روزہ اس کا ٹوٹا نہیں، کیوں کہ روزے سے یاد ہی نہیں تھا، تو بھول کر میں اسے کھایا ہے اور پیا ہے، اس لیے اس کے روزے پر کچھ اثر بھی نہیں پڑا۔ لیکن اب روزے کی حالت میں رمضان شریف کے اندر ایک آدمی کھا رہا ہے، یہ صورت گناہ والی ہے یا نہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ بوڑھا انسان، کمزور بوڑھا انسان، وہ اگر کھا رہا ہو نا روزے کی حالت میں، اس کو نہ روکو، اللہ کھلا رہا ہے اس کو، بوڑھا ہے کمزور ہے تو کھانا اس میں نہ روکو۔ ہاں اگر کوئی جوان آدمی ہے، صحت مند آدمی ہے، وہ اگر کھا رہا تو اس کو یاد دلا دو کہ روزہ نہیں ملے گا، لیکن بوڑھے آدمی کو روکو بھی نہیں۔ تو اسی نسیان اس کے روزے میں کوئی اثر نہیں ڈالے گا، لیکن صورت جو ہے وہ گناہ والی ہے کہ رمضان میں اور روزے کی حالت میں کھا رہا ہے تو حقیقت میں گناہ نہیں، کیونکہ اس میں اس کا قصد اور ارادہ شامل ہے۔
نسیان بھول گیا. تو جب قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا درخت کا تو کیا ہے اس میں آدم علیہ السلام بھول گئے تھے, ان کو نسیان ہو گیا. تو صفائی بھی ساتھ بیان کر دی کہ وہ قصدن عمدن نہیں تھا. اسی طرح ایک خطا ہوتی ہے, خطا اس کو کہتے ہیں ایک نسیان جیسے میں نے کہا یاد ہی نہیں, اور ایک خطا ہوتی ہے. خطا اس کو کہتے ہیں کہ روزہ یاد نہیں کہ میرے روزہ ہے, وضو کے لیے بیٹھ گیا, اب منہ میں کنی کے لیے پانی ڈالا تو تھوڑی بے احتیاطی ہو گئی, اس بے احتیاطی کی وجہ سے اس کا پانی اندر چلا گیا, کنی والا پانی, تو روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ روزہ یاد تھا. اس کی بے احتیاطی ہوئی ہے, بے احتیاطی کی وجہ, حالانکہ اس کا ارادہ نہیں تھا کہ میں پانی اندر لگانا ہے, کنی کرنی ہے, لیکن بے احتیاطی کی وجہ سے پانی جو ہے وہ اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے. لیکن اس روزے کے ٹوٹنے میں یہ گناہگار نہیں ہوا, کفارہ اس پر نہیں ہے, صرف اس ایک روزے کی قضا باقی ہے کیونکہ اس سے خطا ہوئی ہے. اس کے قصد ارادے میں پانی پینا نہیں تھا, پانی کو آگے اندر لگانا نہیں تھا, بلکہ کلی کرنا ارادے میں تھی. اس لیے اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا بے احتیاطی کی وجہ سے, لیکن یہ گناہگار نہیں ہوا اس درجے میں کہ اس پر کفارہ جو ہے وہ آ جائے, کفارہ نہیں ہو. اب ایک آدمی کو روزہ یاد بھی ہے تو جان بوجھ کر جو ہے وہ کھا پی رہا ہے, یہ ہے وہ گناہ کہ اس پر کفارہ ہے, گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی رہے گا روزے کا. تو گناہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ کا حکم یاد نہیں ہو اور جان بوجھ کر اس کی نافرمانی کرے, اس کو کہتے ہیں گناہ. اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن میں جو مذکور ہیں, کسی واقعے سے یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس میں نبی کا قصد, عمل, ارادہ میں شامل ہے. اس کا مل کر نہیں کچھ ثابت کر سکتا. تو نبی کے بارے میں ایک عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے, پاک ہوتا ہے. یہی عقیدہ عیسائیوں کا بھی ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے. ہاں یہودی جو ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ نبیوں سے گناہ ہو سکتے ہیں, ہوئے ہیں. انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہا, اس طرح اور نبیوں کو قتل کیا اسی وجہ سے کہ نبی سے گناہ ہوتے ہیں. تو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی سے گناہ ہوتے ہیں, ہوئے ہیں. عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے, اور مسلمانوں کو تو نہیں کیونکہ قرآن کی عقیدہ دے رہا ہے. تو ایک عقیدہ نبی کے بارے میں یہ کہ نبی ذات میں انسان ہے, اپنی صفات و کمالات میں وہ ساری کائنات میں نبی سب سے افضل اعلیٰ ہوتے ہیں. پھر نبیوں میں سب سے اعلیٰ افضل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور دوسرا عقیدہ نبیوں کے بارے میں یہ کہ ہر نبی یعنی وہ گناہوں سے معصوم اور پاک. باقی